آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا دردناک واقعہ بیان کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے طائف یعنی جو مکہ سے 3 میل دور ہے وہاں تک پیدل چل کر گئے۔ اس دردناک واقعے کو بیان کریں گے۔ طائف کا واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے دین کی دعوت دینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے باشندوں نے بدسلوکی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے سفر پر گئے ہیں تو 3 بڑے سرداروں کے پاس چلے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں دین کی دعوت دی۔ تو طائف کے پہلے سردار نے کہا، اللہ نے تمہیں ہی نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسرا نبی بنانے کے لیے نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی گستاخی کے ساتھ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا۔ تیسرے سردار نے کہا، تم سے کوئی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اگر تم سچے نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بحث کرنا نہیں چاہتا جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میری شان یہ گوارا نہیں دیتی کہ تم جیسے جھوٹے شخص کے ساتھ باتیں کروں اور تمہارے ساتھ بحث کروں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ان تینوں بدنصیبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور گستاخی کا رویہ اپنایا، اور طائف کے سرداروں نے طائف کے شریر بچوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کر رہے تھے۔ کوئی تالا بجا رہا تھا، کوئی تالی بجا رہا تھا، کوئی تانا کس رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے تھے۔ طائف کی آوارہ گردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون آنے لگا، اس قدر پتھر مارے کہ جسم مبارک سے خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے اور خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں مبارک تک پہنچ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اسی لیے گرنے سے روک رہے تھے کہ خون اگر زمین پر گر گیا تو زمین پاگل ہو جائے گی اور طائف والوں کو نگل لے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کی مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور انہیں گہرے زخم آئے، لگتا ہے کوئی بدن پر مار رہا تھا اور بدن پر دین کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کی، لگتا ہے کوئی بدن پر پتھر دین کے خاطر۔ تو مجھے وادی طائف یاد آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو ایک قریب باغ نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی بے بسی کا شکوہ کیا اور کہا اے مہربان، اے اللہ، اے رحمان، اے رحم کرنے والا، میری مدد فرما۔ تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کرے تو میں فرشتے کو کہوں گا کہ وہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے، اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادبوں اور گستاخوں کو پیس ڈالوں گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے کو اس بات سے منع فرمایا اور کہا اے جبرائیل علیہ السلام، میں ان کے لیے دعا کروں گا، کیا ہوا اگر یہ طائف والے ایمان نہیں لائے؟ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امن و سلامتی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور میں ہلاکت اور بربادی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ سبحان اللہ! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیا اخلاق تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے! جس طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ گردوں بچوں کو لگا دیا اور صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔